السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذاتی عالی سے امید کی جاتی ہے کہ اس چینل اور ویڈیو کو دیکھنے والے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے دل میں آ رہا تھا کہ اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس پیر طریقت خادم الامت حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالحسن سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ کے حالات اور واقعات پہ کچھ گفتگو کی جائے، کچھ بات کی جائے۔ یہاں میں اپنے ویور کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جس ہستی کا نام لیا جو میرے پیر و مرشد ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا، ان کے حالات و زندگی پہ مختصر کچھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے کو حضرت کے متعلق کچھ واقعات ان کے سامنے آئیں، حالات زندگی سامنے آئیں۔ اس حضرت کے واقعات اور حالات بیان کرنے کے لیے میں نے ایک کتاب کا سہارا لینا ہے، جو کتاب میرے سامنے پڑھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تعارف سلاسل تصوف مع تعارف سلسلہ شاذلیہ۔ یہ کہ کتاب تالیف کردہ حضرت مولانا مفتی زین العابدین نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم کی ہے، اور یہ حضرت اقدس سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں کتاب تالیف کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر تمام سلاسل اور تصوف کی تعریف موجود ہے، اور اس کتاب میں حضرت سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے حالات اور واقعات کو مختصر سے بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اسی کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت کے حالات اور واقعات کو۔ اس کتاب میں صحیح حضرت مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم کے حالات اور واقعات کو پڑھتا ہوں جو مختصر یہاں لکھے گئے ہیں۔ حضرت کی پیدائش کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت کا نام گرامی سید نورزمان ہے، کنیت ابوالحسن ہے، اور لقب خادم الامت نسبت قریشی علوی ہے، مسلک حنفی دیوبندی، مشرب نقشبندی شاذلی ہے۔ آپ کی پیدائش 1978 میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قاعدہ قرآن ناظرہ اپنے والدہ سے گھر میں کچھ حاصل کیا، پھر اپنے علاقے میں قاری صاحب سے کچھ ناظرہ و قرآن پڑھا۔ بعد میں مسجد بیت المعمور میں معمور کے مولانا محمد امین صاحب سے مدرسے میں ناظرہ و قرآن پڑھا۔ حضرت کے اسکول کی تعلیم درجہ حفظ شروع کیا، کچھ گھر کے مسائل کی وجہ سے حفظ قرآن چھوڑنا پڑا، دکان کھول کر کام کرنے لگے۔ اسکول کی تعلیم پرائمری حیدری اسکول میں داخلہ لیا اور پڑھتا تھا، ظہر کے بعد حفظ بھی کرتا تھا۔ اور ہماری ایک مس نسرین تھی، اس نے مجھے کہا کہ حافظ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، وہی بات میرے ذہن میں تھی، پھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ حضرت کے واقعات ہیں۔ حضرت کے بچپن کا انوکھا واقعہ اور بشارت۔ حضرت دامت برکاتہم کی زبانی بچپن کی کہانی فرماتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک نور نظر آیا، تو میں نے اپنے بھائی بہنوں سے کہا کہ نور اور روشنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا یہ ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اسی حالات میں وہ نور غائب ہو گیا۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے، میرے دل و دماغ میں محفوظ ہے۔ حضرت صاحب کے والد صاحب کا دینی جذبہ۔ حضرت دامت برکاتہم کے والد صاحب محترم مزاج میں بہت سخت تھے، البتہ دینداری کا مادہ علماء کی خدمت کا جذبہ زیادہ تھا، بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے زیادہ تھا۔ وہ تو ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے تھے، یہ ان کے تربیت کا حصہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے زندگی میں بہت سارے علماء کرام و بزرگان دین کا خدمت کر چکے تھے اور صحبت میں وقت گزار چکے تھے، جیسے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔
اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو آپ مرید تھے، دینی شغف آپ میں زیادہ تھا۔ حضرت صاحب دامت برکاتم اللہ کے فضل و کرم سے 60 سال کی عمر تک قرآن کریم ناظرہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حفظ کا معاملہ گھر کے کاموں کی وجہ سے رکا، البتہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ میرا زیادہ شغف تھا اور بہت تلاوت کرتا تھا، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے میں قرآن کریم کا ختم کرتا تھا۔ مزید اتنا شوق تھا کہ تلاوت سخت سے سخت دھوپ میں بھی زیادہ سے زیادہ لطف آتا تھا اور مجھے دھوپ کی تپش محسوس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ دھوپ میں آپ کو گرمی نہیں لگتی، تو میں عرض کرتا کہ دھوپ مجھ پر ٹھنڈ پھینکتی ہے اور توجہ ایسا رہتا جیسا کہ اللہ کے ساتھ میں ہم کلام ہوں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ تلاوت قرآن اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اور یہ کیفیت مجھے پہلے سے محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب تھی بیشتی زیور کے نام سے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کے ساتھ مجموعہ وظائف کے پڑھنے اور یاد کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی چلتی تھی، پڑھائی میں بہت تیز تھے، اساتذہ بھی حیران تھے، اردو آسانی سے لکھتے اور پڑھتے، املا بھی صحیح تھا، البتہ رائٹنگ میں کمزوری تھی۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول کی تعلیم موقوف ہو گئی اور کاروبار کی طرف رجحان ہوا، اور ساتھ میں روحانیت کا بھی غلبہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بزرگوں کی صحبت ملی، وہ سب سے پہلے مجھے مفتی رشید احمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کی شکل میں 16 سال کی عمر میں ملی، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنگ اخبار میں کالم آپ کے مسائل اور ان کا حل زیادہ دیکھنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے حضرت کے ساتھ دلی محبت اور شغف پیدا ہوا، یہاں تک کہ سوچتا تھا کہ اگر بیت ہو یا نہ ہو، اس بزرگ سے بیت ہونا ہے۔ لیکن ایک ساتھی نے ترغیب دیتے ہوئے کہا، اگر بزرگ کو دیکھنا ہو تو مفتی رشید احمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ پھر جب حضرت سے ملاقات ہوئی، بیت کی خوش قسمتی نصیب ہوئی۔ بیت کے بعد حضرت نے میرے پرانے تمام معمولات کو معطل کر دیا۔ پھر حضرت نے پہلا کلمہ طیبہ 100 مرتبہ اور روزانہ قرآن کریم کا 1 پارہ معمولات دیے۔ چونکہ ذکر کم ہوا اور تلاوت بھی کم ہونے لگا تو سحر کے اثرات بڑھنے لگے، جس سے میں نے پھر ذکر کثرت سے شروع کیا اور حضرت کو لکھا یا فون پر بتایا، کیونکہ اس زمانے میں رابطہ شیخ کے یہ 2 طریقے تھے کہ میں گناہوں سے بچنے کے لیے ذکر کثرت سے کر رہا ہوں، تو حضرت نے کثرت ذکر کی اجازت عطا فرمائی اور ساتھ میں فرمانے لگے، خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی اجازت دیتے رہو۔ حضرت کا مزاج چونکہ سخت تھا، جب ان کے رنگ میں رنگ ہوئے، خصوصاً پردے کے لحاظ سے، تو سب رشتہ دار ناراض ہونے لگے۔ لوگوں نے ہمارے خلاف پورے علاقے میں پروپیگنڈا شروع کیا، جن میں سے تبلیغیوں کے ساتھ بھی بعض مسائل تھے، ٹی وی کے خلاف بھی، اور ٹی وی توڑنا وغیرہ۔ یہ حضرت کا مزاج تھا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو انسان جس سے بیت ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ میرا سب کچھ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بعد میں جب انسان خود کامل ہو جاتا ہے تو اعتدال پر آ جاتا ہے۔ حضرت سے بیت و اجازت کے بعد پھر جہاں جہاں ہم کام کرتے تھے وہاں پوری تحریک چلاتے تھے، لیکن جب حضرت چھوڑنے کو کہتے تو پورے علاقے کو چھوڑ دیتے۔ ہر جمعے کے بیان میں حاضری ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 4 یا 5 سال تک چلا، یعنی حضرت کے وصال تک تعلق برقرار رہا۔ میرا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ ڈیفینس میں جاتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلا جاتا تھا۔ وہ ایک بزرگ سے بیت تھے جن کا نام مولانا شمس الرحمن عباسی رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو ساتھی کے ساتھ ہم بھی وہاں چلے جاتے اور ذکر میں بیٹھ جاتے۔ تو میں نے حضرت سے اس کا ذکر کیا کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ اس بزرگ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، لیکن ذکر کرتے وقت تصور آپ کا کرتا ہوں، تو حضرت نے اتنے سختی سے منع فرمایا کہ اس پر جمعے میں مستقل بیان کیا، کسی اور کے چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور پیدل چلنے کو کہا، جس کے بعد میں بہت سفر پیدل کرتا تھا۔ مرید کا مزاج بھی شیخ کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے حالات کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ تعویذات کی اجازت۔ دوسرا مسئلہ تعویذات کا تھا۔ حضرت نے چونکہ ہمیں ذکر دیا تھا
پھر حضرت سے گھر پر ذکر کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت نے اجازت دے دی، اور کچھ لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو حضرت نے اجازت مرمت فرمائی۔ کوئی سا بھی کام شیخ کے اجازت کے بغیر نہیں کیا، کیونکہ یہ سب کچھ تعلق شیخ سے رکھتے تھے، کیونکہ اس کے لیے دوست کم ہی جانتے تھے، اور ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ ہمارا حضرت کے ساتھ تعلق نہیں رہا ہے، تو ہم نے معاذ کی کیسٹیں اور حضرت کے خطوط سب محفوظ کر دیے تاکہ یہ دلیل صحبت ہو، اور اس میں خیانت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت نے ذکر و اذکار کی اجازت بھی دی تھی اور تعویذات کی اجازت بھی۔ میں ان کو خلافت نہیں کہہ سکتا، اور اس کے گواہ میرا بھائی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ میں کر سکتا ہوں، تو ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے، اور مجھے اجازت دے دی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد کی کیفیت۔ حضرت کے وصال کے بعد 1 سال تک میں نے کسی سے بیعت نہیں کی، البتہ معمول یہ رہا کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت کے قبر مبارک پر جا کر مراقب رہتا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت کی زیارت بہت ہوتی تھی، روزانہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ اکثر زیارت ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں مراقب ہوا اور مجھے حیات و ممات کا پتہ نہیں تھا۔ ایک بزرگ عالم کا نام لیا کہ ان سے کہو کہ ممات سے حیات کی طرف رجوع کرو، اور وہ بڑے عالم ہیں، نام لینا مناسب نہیں۔ ان کے ہاں سے حیات کے حق میں ایک فتویٰ بھی شائع ہوا۔ ہمارے ہاں ایک عالم تھے مولانا شہزاد صاحب، ان سے پھر حیات و ممات کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کی۔ حضرت کی طرف سے روحی نسبت ہمیشہ برقرار رہتی تھی، یہاں تک کہ اب بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو حضرت حل کر دیتا ہے، اور بعد میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو بات وہی نکلتی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب حضرت شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مفتی صاحب مفتی محمد حسن صاحب کے مرید بھی رہے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ آپ کے اساتذہ میں سے مولانا محمد اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر مجھے قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے رجوع کروں گا۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میرے سلسلے کو سلسلہ تھانویہ نہ کہا کرو، بلکہ سلسلہ رشیدیہ کہا کرو، کیونکہ میرا تعلق حضرت مدنی سے بھی ہے۔ آپ کا اصلی نام سعود اختر تھا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے اپنا نام رشید احمد رکھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حضرت کے جو دیگر مشائخ ہیں ان کے متعلق ایک کلپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔